بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کا 13واں سبق ہے، اور آج ہم سبق کا آغاز کریں گے واقعہ افک سے۔ دیکھیں، واقعہ افک یہ جو ہم نے پچھلے سبق میں غزوہ بنو مستلق کا ذکر کیا ہے سن 5 ہجری میں، یہ اسی غزوہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آنے لگے تو ایک منزل پر رات میں آپ نے پڑاؤ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بند ہودج میں سوار ہو کر سفر کیا کرتی تھی، اور چند مخصوص آدمی اس ہودج کو اونٹ پر لادنے اور اتارنے کے لیے مقرر تھے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا لشکر کی روانگی سے کچھ پہلے لشکر سے بحر قرف قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئی۔ جب واپس ہوئی تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر پڑا ہے، اور وہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے بحر چلی گئی۔ اس مرتبہ واپسی میں کچھ دیر لگ گئی اور لشکر روانہ ہو گیا۔ آپ کا ہودج لادنے والوں نے یہ خیال کر کے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہودج کے اندر تشریف فرما ہے، ہودج کو اونٹ پر لاد دیا اور پورا قافلہ منزل سے روانہ ہو گیا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا منزل پر واپس آئیں تو یہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ تنہائی سے سخت گھبراہی اور اندھیری رات میں اکیلے چلنا بھی خطرناک تھا، اس لیے وہ یہ سوچ کر وہیں لیٹ گئی کہ جب اگلی منزل پر لوگ مجھے نہیں پائیں گے تو ضرور ہی میری تلاش میں یہاں آئیں گے۔ تو وہ لیٹی لیٹی سو گئی۔ جب ایک صحابی جن کا نام حضرت صفوان بن معطل تھا، وہ ہمیشہ لشکر کے پیچھے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے تاکہ لشکر کا اگر گرا پڑا سامان ہو تو وہ اس کو اٹھاتے چلے۔ جب اس منزل پر پہنچے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا تو چونکہ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے وہ بارہا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ چکے تھے، تو دیکھتے ہی پہچان لیا اور انہیں مردہ سمجھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون جب آواز سے پڑھا تو حضرت عائشہ جاگ گئی۔ تو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ہی اپنے اونٹ کو بٹھایا اور ان پر سوار کیا، اور خود اونٹ کی مہار تھام کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بھی یہاں تھے، تو اس واقعے کو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا اور خوب اس تہمت کا چرچا کیا، حتیٰ کہ مدینہ میں اس منافق نے اس شرمناک تہمت کا اس قدر شور شرابہ کیا اور اس کو اچھالا کہ مدینہ میں ہر طرف اسی تہمت کا چرچا ہونے لگا۔ تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات کا پتہ چلا اور بتایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پہلے بھی سفر سے واپس آئیں تو صاحب فراش تھی، بیمار تھی، تو اس بہتان کی خبر پہلے ان کو نہیں تھی۔ جب ان کو یہ خبر پہنچی تو وہ اور زیادہ نڈھال ہو گئیں اور بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ دن رات روتی تھی۔ جب ان سے یہ صدمہ برداشت نہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی والدہ کے گھر چلی گئی اور اپنی والدہ سے اس کا ذکر کیا، اس بات کا، اور انہوں نے انہیں کافی تسلی دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس بارے میں پوچھا تو صحابہ میں حضرت عمر ہر ایک نے مختلف مشورہ دیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ نے اس تہمت کے بارے میں جو گفتگو فرمائی، یقیناً دیکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ آپ کے جسد اطہر پر ایک مکھی بھی بیٹھے، تو جب ایک مکھی نہیں بیٹھ سکتی تو پھر نعوذ باللہ معاذ اللہ جو عورت ایسی برائی کی مرتکب ہو وہ کیسے اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں برداشت کر سکتے ہیں۔ تو بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس
ان کی والدہ کے گھر تشریف لائے اور ان کو اس بات کا ذکر کیا تو حضرت ان سے یہ پوچھا، فرمایا کہ اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہاری برات کا بذریعہ وحی اعلان فرما دیں گے، ورنہ تم توبہ استغفار کر لو، کیونکہ جب کوئی بندہ خدا سے توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، فرمایا کہ لوگوں نے جو ایک بے بنیاد بات اڑائی ہے یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے، کچھ لوگ تو اس کو سچ سمجھ چکے ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر میں اس برائی کا اقرار کر لوں تو حالانکہ اللہ جانتے ہیں کہ میں اس الزام سے بری اور پاک دامن ہوں۔ اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی ہے، تو فرمایا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ بس میں صبر ہی کرتی ہوں۔ تو ابھی اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہیں تھے، تو ہر شخص اپنی جگہ پر ہی تھا، تو آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کے وقت بے چینی شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر وحی کے اترنے کے آثار شروع ہو گئے، اور جب وحی اتر چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، آپ کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی تعریف کریں کہ اس نے تمہاری برات اور پاک دامنی کا اعلان فرما دیا۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نور میں سے 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی، اور یہ اس طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا فیصلہ اس قرآن مجید کے اندر نازل ہوا ہے۔ اسی سن 5 ہجری میں ایک اور واقعہ ہوا ہے جو آیت تیمم کے نزول کا ہے، اور بعض احباب تو اسی غزوہ کا کہتے ہیں، غزوہ بنو مصطلق کا ہی کہتے ہیں، بعض احباب کہتے ہیں کہ یہ واقعہ غزوہ کوئی اور تھا، جیسا کہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ آیت تیمم کے نزول میں جو مذکور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، جب ہم لوگ مقام بیدا پر یا مقام ذات الجیش پر پہنچے تو میرا ہاتھ ٹوٹ کر گر گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ لوگ اس حال کی تلاش میں وہیں ٹھہر گئے، اور وہاں پانی نہیں تھا، اور کچھ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر شکایت کی کہ آپ دیکھتے نہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا، حضور اور صحابہ کو یہاں ٹھہرا لیا، حالانکہ یہاں پانی بھی موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس آئے، اور جو کچھ خدا نے چاہا انہوں نے مجھے سخت کچھ جملے کہے، اور پھر غصے میں اپنے ہاتھ سے میری کوکھ پر بھی دبوچا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اسی وجہ سے میں ہل نہیں سکتی تھی۔ صبح کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو وہاں کہیں پانی موجود ہی نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ نے تیمم کیا اور نماز فجر ادا کی، تو اس موقع پر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خوش ہو کر کہا کہ اے ابوبکر کی آل، یہ تمہاری پہلی ہی برکت نہیں۔ پھر ہم لوگوں نے اونٹ کو بٹھایا اور اس کے نیچے ہم نے اپنے ہار کو پا لیا۔ تو یہ واقعہ تھا کہ جس واقعے کے اندر یہ آیت تیمم نازل ہوئی، اور یہ واقعہ بھی سن 5 ہجری میں ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے سن 5 ہجری میں ایک اور جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ غزوہ خندق کا ہے، جنگ خندق کا ہے۔ یہ بھی 5 ہجری کی جو لڑائیاں ہیں، جو غزوات ہیں، ان میں مشہور یہ غزوہ ہے۔ شہر مدینہ کے ارد گرد اس غزوے میں دشمنوں کی حفاظت کے لیے شہر مدینہ کے ارد گرد خندقیں کھودی گئی، اس لیے کہ اسی وجہ سے اس لڑائی کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے۔
تمام کفار نے متحد ہو کر اسلام کے خلاف یہ جنگ کی تھی، اس لیے اس جنگ کا ایک دوسرا نام غزوہ احزاب بھی رکھا گیا ہے۔ احزاب کہتے ہیں گروہوں کو، کہ اس کے اندر مختلف گروہوں اور قبائل اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے خلاف آئے تھے۔ غزوہ خندق کے پیش آنے کا سبب یہ ہے کہ جب قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا تو وہ یہودی خیبر میں جا کر آباد ہوئے، اور انہوں نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے انتقام لینے کی کوشش کی، اور پھر یہی یہودی مکہ میں آئے اور قریش مکہ سے ملے، کیونکہ قریش مکہ تو پہلے ہی انتقام کے بھوکے تھے، اور انہوں نے یہودیوں کے ساتھ مل کر پلاننگ بنائی، اور پھر یہی یہودی آ کر قبیلہ بنو غطفان کا رخ کیا اور انہیں کہا کہ ہم تمہیں خیبر کی آدھی آمدن دیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں، جس پر قبیلہ بنو غطفان راضی ہو گئے، اور قبیلہ بنو غطفان کے جو حلیف تھے بنو اسد، یہ بھی جنگ کے لیے تیار ہو گئے، انہوں نے ان کو بھی تیار کر لیا، اور اسی طرح قریش مکہ نے اپنی رشتہ داریوں کی وجہ سے قبیلہ بنو سلیم کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ تو یہ سارے عرب کے قبائل جو کفار تھے، یہ مل جل کر ایک بڑا لشکر انہوں نے تیار کیا، اور جس لشکر کی تعداد تقریباً 10,000 تھی، اور اس پورے لشکر کے سپہ سالار جو تھے وہ ابو سفیان تھے۔ جب یہ حملہ کرنے کے لیے جب آنے لگے تو مسلمانوں کو جب اس کی خبر ہوئی تو ان کا مقابلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ جنگ احد کی طرح شہر سے باہر کسی میدان میں لڑنا یہ مصلحت کے خلاف ہے، مناسب یہ کہ شہر کے اندر رہ کر اس حملے کا دفاع کیا جائے، اور شہر کے ارد گرد کفار کے ایک ہی دفعہ حملے کرنے سے بچنے کے لیے ایک خندق کھود دی جائے تاکہ کفار ایک وقت حملہ نہ کر سکے۔ تو مدینہ کے تینوں طرف مکانات تھے، تنگ گلیاں تھیں اور پہاڑ تھے اور کھجوروں کے جھنڈ تھے، اس لیے ان تینوں جانب سے حملے کا امکان نہیں تھا۔ مدینے کا صرف ایک رخ کھلا ہوا تھا، تو یہ طے ہوا کہ اس طرف 5 گز گہری ایک خندق کھود دی جائے۔ تو اسی وجہ سے 8 ذی-القعدہ 5 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3000 صحابہ کو ساتھ لے کر خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے خندق کی حد بندی فرمائی اور 10-10 آدمیوں پر 10-10 گز زمین تقسیم فرمائی، تو یوں تقریباً 20 دن میں یہ خندق تیار ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ فرماتے ہیں کہ خندق کھودتے وقت ایک ایسی چٹان نمودار ہوئی جو کسی سے بھی نہیں ٹوٹتی تھی۔ جب ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ماجرا پیش کیا تو آپ اٹھے، 3 دن کا فاقہ تھا اور آپ اپنے شکم مبارک پر پتھر باندھا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے وہ ہتھوڑا پکڑا اور یہ چٹان ریت کی طرح یہ بکھر گئی۔ جب آپ نے اس پر زوردار اپنا ہتھوڑا مارا تو وہ ٹوٹ گئی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے اس چٹان پر 3 مرتبہ ضرب لگائی اور ان میں سے ایک روشنی نکلتی تھی، اور اس روشنی میں آپ نے شام، ایران اور یمن کے شہروں کو دیکھ لیا، اور ان تینوں ملکوں کے فتح ہونے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بشارت دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فاقوں سے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر آیا اور بیوی سے کہا کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو اس قدر شدید بھوک کی حالت میں دیکھا کہ مجھ کو صبر نہ ہو سکا۔ میں گھر آیا، کچھ کھانے کے لیے ہے؟ بیوی نے کہا کہ 1 سا جو ہے، یہ تقریباً سا بنتا ہے 3.5 کلو، تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم جلدی سے اس جو کو پیس کر اس کا آٹا بناؤ، اور گھر میں ایک چھوٹا بکری کا بچہ تھا، اس کو ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بنا دے۔ تو بیوی سے کہا کہ جلدی سے یہ گوشت تیار کر لو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لاتا ہوں۔ تو چلتے وقت بیوی نے کہا کہ دیکھنا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند اصحاب کو ہی ساتھ لانا، کھانا کم نہ ہو جائے، کہیں مجھے رسوائی نہ ہو۔ حضرت جابر نے آ کر خندق پر چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سا آٹے کی روٹیاں اور ایک چھوٹا بکری کا بچہ گھر میں تیار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند ساتھیوں کے ساتھ تشریف لا کر کھانا تناول فرما لیں۔
یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خندق والو، جابر نے دعوت طعام دی ہے، لہذا سب لوگ ان کے گھر پر تشریف لے جا کر کھانا کھا لیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں روٹی مت پکوانا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو گوندے ہوئے آٹے میں آپ نے اپنا لعاب دہن برکت کے لیے ڈال کر برکت کی دعا فرمائی، اور گوشت کی ہانڈی میں بھی اپنا لعاب ڈالا، اور پھر روٹی پکانے کا حکم دیا، اور یہ فرمایا کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتاری جائے۔ پھر روٹی پکنی شروع ہوئی، اور ہانڈی میں سے حضرت جابر کی بیوی نے گوشت نکال کر دینا شروع کیا۔ 1000 آدمیوں نے جو بھوک سے بھرے تھے انہوں نے کھانا کھایا، اور آٹا بھی کم نہ ہوا، اور اسی طریقے سے ہانڈی میں گوشت بھی باقی رہا۔ یہ خیبر غزوہ خندق کے یہ چند واقعات ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ اہم واقعات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور پھر کئی دن تک یہ محاصرہ چلتا رہا۔ بالآخر اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آ پہنچی، اور ایک ایسی آندھی چلی کہ جس کی وجہ سے کفار کے خیمے اڑ گئے، اور حتیٰ کہ ان کے چولہے بھی الٹ پلٹ ہو گئے، اور ایسی وحشت اور ایسی دہشت ان پر سوار ہوئی کہ وہ راہ فرار اختیار کر کے بھاگ گئے۔ جب مسلمانوں نے صبح دیکھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں اور سب لوگ بھاگ چکے تھے، تو مسلمان جنگ خندق سے فارغ ہو کر اپنے مکان میں تشریف لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر تشریف لائے، اور ابھی ہتھیار اتار کر غسل ہی کیا تھا۔ آپ اطمینان سے بیٹھے نہیں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار دیے، لیکن فرشتوں کی جماعت نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ آپ بنو قریظہ کی طرف چلیں، کیونکہ ان لوگوں نے معاہدہ توڑ کر اعلانیہ جنگ خندق میں کفار کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ لوگ ابھی ہتھیار نہ اتاریں، بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ہتھیار زیب تن فرمائے، اور اپنے گھوڑے پر آپ سوار ہوئے اور لشکر کے ساتھ چل پڑے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں وہ سارے لوگ قلعے کے اندر محصور ہو گئے، اور تقریباً 1 مہینہ تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ یہودیوں نے تنگ آ کر یہ درخواست پیش کی کہ حضرت سعد بن معاذ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ جنگ خندق میں شریک، جنگ خندق کے اندر زخمی تھے، مگر اسی حالت میں وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر بنو قریظہ گئے، اور انہوں نے یہودیوں کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ لڑنے والی فوجوں کو قتل کر دیا جائے، بچے اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے، اور ان یہودیوں کے مال و اسباب کو مال غنیمت بنا کر مجاہدوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے کفار یہودیوں کے شر اور فساد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو امن عطا فرمایا۔ سن 5 ہجری کے واقعات یہ ہم نے ابھی آپ احباب کے سامنے بیان کیے ہیں۔ مختصراً میں ان واقعات کو ذرا دہرا بھی دیتا ہوں۔ اسی سن 5 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی نکاح فرمایا، اور اسی سال عورتوں پر پردے کا حکم بھی نازل ہوا۔ بی بی فاطمہ بنت بی بی زینب بنت جحش سے آپ نے نکاح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا، اور اسی سال عورتوں پر پردے کا حکم بھی نازل ہوا، اور اسی سال حد قذف اور لعان اور زہار کے احکام بھی نازل ہوئے، اور اسی سال تیمم کے متعلق احکام بھی نازل ہوئے، اور اسی غزوہ خندق کے موقع پر نماز خوف کا بھی حکم نازل ہوا ہے۔ آگے ہجرت کا 6واں سال سن 6 ہجری۔ سن 6 ہجری میں جو سب سے بڑا واقعہ پیش آیا وہ صلح حدیبیہ کا، اور اس کے ساتھ بیعت رضوان کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں مختلف ممالک کے بادشاہوں کو دعوت اسلام کے خطوط بھیجے، سلاطین دنیا کو دعوت اسلام۔ سب سے پہلے ذرا مختصراً صلح حدیبیہ کو آپ دیکھیے۔ ذی القعدہ 6 ہجری کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مکہ معظمہ کا ارادہ فرمایا اور عمرے کا احرام باندھا۔ صحابہ کی بھی ایک بڑی جماعت کہ جس کی تعداد 1500 کے قریب تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ حدیبیہ مکہ معظمہ سے یہ کچھ فاصلے پر ہے، یہاں ایک کنواں ہے اور اسی کے نام سے ہی گاؤں کا نام بھی حدیبیہ مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر قیام فرمایا۔ یہ ایک کنواں جو تھا یہ بالکل خشک تھا، آپ کے اعجاز سے اس میں اتنا پانی آ گیا کہ سب سیراب ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ بھیج کر قریش کو اطلاع کرنے کے لیے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت محض زیارت بیت اللہ اور عمرہ کے لیے تشریف لائے ہیں، کوئی سیاسی غرض نہیں ہے، صرف عمرہ کرنا مقصود ہے، تو اس وجہ سے مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ پہنچے تو کفار نے ان کو اپنے پاس روک لیا، اور ادھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ کفار نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جہاد پر بیعت کی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور اسی بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی، بلکہ قریش نے سہل بن عمر کو شرائط صلح کے لیے بھیجا۔ قریش نے سہل بن عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے، آپ کے ساتھ شرائط لکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا۔ جب سہل بن عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں معاہدہ کرنے کے لیے آیا ہوں اور ایک تجاویز لکھ لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور فرما لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دستاویز لکھنے کے لیے طلب فرمایا۔ سہل بن عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دیر تک صلح کے شرائط پر گفتگو ہوتی رہی، بالآخر کچھ شرائط پر دونوں کا اتفاق ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہل نے کہا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے، یہ کیا ہے؟ آپ بسمک اللہ لکھوائیے، جو ہمارا اور آپ کا پرانا دستور رہا ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سوا کوئی دوسرا لفظ نہیں لکھیں گے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل کی بات مان لی اور فرمایا اچھا اے علی بسمک اللہ لکھ دو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبارت لکھوائی، ھذا ما قضا علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شرائط ہیں کہ جن پر قریش کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا فیصلہ کیا۔ سہل پھر بھٹک گیا اور کہنے لگا خدا کی قسم اگر ہم جان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو نہ ہم آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ ہم آپ کے ساتھ جنگ کرتے، لیکن آپ تو محمد بن عبداللہ ہیں، اس لیے محمد بن عبداللہ لکھیے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں محمد رسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں، یہ اور بات ہے کہ تم لوگ میری رسالت کو جھٹلاتے ہو۔ یہ کہہ کر آپ نے حضرت علی سے فرمایا محمد رسول اللہ کو مٹا دو اور اس جگہ پر محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کون مسلمان آپ کا فرما بردار ہو سکتا ہے؟ لیکن محبت کے عالم میں کبھی کبھی ایسا مقام بھی آ جاتا ہے کہ سچے محب کو بھی اپنے محبوب کی فرما برداری سے محبت ہی کے جذبے میں انکار کرنا پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے نام کو تو ہرگز نہیں مٹاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا مجھے دکھاؤ میرا نام کہاں ہے۔ حضرت علی نے اس جگہ پر انگلی رکھ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا۔ بہرحال صلح کی تحریر مکمل ہو گئی اور اس دستاویز میں یہ طے کر دیا گیا کہ فریقین کے درمیان 10 سال تک لڑائی بالکل موقوف رہے گی۔ صلح نامہ کی
جو باقی شرائط ہوئی ہے ان میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال بغیر عمرہ ادا کیے واپس چلے جائیں۔ دوسری شرط تھی کہ آئندہ سال عمرہ کے لیے آئیں اور صرف 3 دن مکہ میں ٹھہر کر واپس چلے جائیں گے۔ تیسری شرط تھی کہ تلوار کے سوا کوئی ہتھیار لے کر نہ آئیں، تلوار بھی نیاب کے اندر رکھ کر تھیلے وغیرہ میں بند۔ چوتھی شرط تھی کہ مکہ میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، اور مسلمانوں میں سے اگر کوئی مکہ میں رہنا چاہے تو اس کو نہ روکیں۔ اور پانچویں شرط یہ تھی کہ کافروں یا مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر مدینہ چلا جائے تو واپس کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ میں چلا جائے تو وہ واپس نہیں کیا جائے۔ اور چھٹی شرط یہ تھی کہ قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ وہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں دوستی کا معاہدہ کر لیں۔ یہ شرطیں ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے سخت خلاف تھیں اور صحابہ کو اس پر بڑی زبردست ناگواری ہوئی، مگر فرمان رسالت کے خلاف کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں، اور ان شرطوں کو صبر کے ساتھ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور باقیوں نے اس کو قبول فرمایا۔ یہ صلح بظاہر مغلوبانہ تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کا نام فتح رکھا، اور اسی سفر میں سورۃ فتح نازل ہوئی۔ صحابہ کو اس طرح دب کر صلح کرنا سخت ناگوار تھا، لیکن اس صلح کی وجہ سے راستہ معمون ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ یہ حق کی آواز تمام دنیا کے بادشاہوں تک بھی پہنچائی جائے۔ چنانچہ عمر بن امیہ کو اسحمہ نامی نجاشی بادشاہ حبشہ کی طرف بھیجا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو دونوں آنکھوں پر رکھا اور تخت سے نیچے اتر کر زمین پر بیٹھ گیا اور خوش دلی سے اسلام قبول کر لیا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں انتقال کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ قلبی کو ہرقل نامی بادشاہ روم کے پاس بھیجا۔ اسے بھی دلائل قاطعہ اور کتب سابقہ کی شہادتوں سے ثابت ہو گیا کہ آپ نبی برحق ہیں۔ چنانچہ اسلام لانے کا ارادہ کر لیا، مگر اس پر تمام رعیت برہم ہو گئی، اور اس کو یہ قوی خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو یہ لوگ مجھے سلطنت سے معزول کر دیں گے، اس لیے اسلام لانے سے رک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو کسریٰ کے بادشاہ خسرو پرویز کی طرف روانہ کیا۔ یہ بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط مبارک اس کے ساتھ گستاخی کی اور چاک کر کے پارا پارا کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو اس طرح پارا پارا کرے جس طرح اس نے ہمارے خط کو کیا۔ سید الرسل کی دعا کیسے خالی جاتی، تھوڑے ہی عرصے میں خسرو پرویز خود اپنے بیٹے شیرویہ کے ہاتھوں مارا گیا، اور پھر حاتب بن ابی بلتہ کو سلطان مصر مقرر کیا گیا، بادشاہ ان کو بنا دیا گیا، اور اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حقانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ڈال دی۔ جب حاتب کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند تحائف بھیجے، جس میں ایک کنیز ماریہ قبطیہ بھی اور ایک سفید خچر جس کا نام دلدل تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 1000 دینار اور 20 جوڑے بھی ہدیہ اس نے بھیجے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور حضرت عمر بن عاص کو بادشاہان عمان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور ان کو بھی ذاتی تحقیق اور کتب سابقہ کے ذریعے آپ کی نبوت کا کما حق کو یقین ہو گیا تھا، اور دونوں مسلمان ہو گئے، اور اسی وقت سے مال زکوٰۃ کا جمع کرنا شروع کیا اور حضرت عمر بن عاص کے سپرد کر دیا تھا۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مختلف لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچائی،
اور حضرت خالد بن ولید اس وقت تک اسلام کے ہر مارکہ میں مسلمان کے خلاف لڑتے تھے اور اکثر غزوات میں بالخصوص احد میں، لیکن انہی کے ذریعے کفار کے اکھڑے ہوئے پاؤں جمے تھے۔ لیکن جب صلح حدیبیہ کے بعد خود بخود مسلمان ہونے کے لیے سفر کرتے ہیں اور خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور راستے میں عمرو بن عاص سے ملاقات ہوتی ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ بھی اسی ارادے سے جا رہے ہیں، اور حضرت عمرو بن عاص اور حضرت خالد بن ولید یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر مشرف و اسلام ہوئے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔